اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو حد درجہ مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ شکر اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ شکر اور حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دکھا ہمیں راستہ سیدھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے کے علاوہ جن پر تیرا غضب ٹوٹا، اور گمراہوں کے راستوں کے علاوہ۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، بڑی چھوٹی اور مختصر سورہ ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی۔ ویسے تو روایتوں میں اختلاف ہے، بعضوں کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے، بعضوں کے نزدیک یہ سورہ 2 بار اتری ہے، ایک بار مکے میں ایک بار مدینے میں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ سورہ کا مزاج بھی یہی بتا رہا ہے، اور سورہ کے مضامین سے بھی یہی بات طے ہوتی ہے، اور بہت سی روایات بھی اسی کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا عمود یا مرکزی مضمون شکر ہے، یعنی اس سورہ میں جذبہ شکر کو ابھارا گیا ہے۔ ایک بندہ مومن کے دل میں جذبہ شکر کو ابھار کر کے اس سے اس بات کا اقرار کرایا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے، اللہ ہی کا بندہ بن کر رہے گا، اور پھر اس نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ یہ سورہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ کے متعدد نام ہیں۔ ایک نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ معنی کھولنے والی، دیباچہ کسی کتاب کا، مقدمہ۔ چونکہ اس سورہ کی حیثیت دیباچے اور مقدمے کی ہے کہ ایک شخص کس طرح سے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن اپنا تعارف کس طرح کراتا ہے، یہ ساری باتیں سورہ فاتحہ میں آئی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کا مغز، پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اس چھوٹی سی سورہ کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں بالعموم 3 طرح کے مضامین ہیں: توحید، رسالت
اور آخرت، اور یہی تینوں مضامین پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس سورہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ یہی تینوں مضامین، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس طرح سے سمجھیے کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی تشریح ہے، پورے قرآن کی تشریح و توضیح یہ سورہ کرتی ہے۔ اس سورہ کو کافیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اگر پورے قرآن میں یہی ایک سورہ اترتی تو ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ سبع المثانی بھی کہتے ہیں اس سورہ کو، یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ تو اس کے مضامین کے لحاظ سے، اس کی خصوصیات کے لحاظ سے اس سورہ کے متعدد نام آئے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کی اس نے دعا کی، جو اس نے مانگا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورہ جب پڑھی جائے تو ایک ہر آیت پر رکتے ہوئے پڑھی جائے، تاکہ اللہ کی طرف سے ہر آیت کا جواب ہم کو ملتا رہے۔ بہت سے لوگ ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ ڈالتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلق سے آتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے ایک ایک آیت پر رک رک کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے، یہ میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا، اسی سے علماء نے لکھا اس سورہ کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی ہے، نماز کی سورہ۔ اس سورہ کی اہمیت کے پیش نظر اس سورہ کی تلاوت ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھی گئی ہے، تاکہ ایک بندہ مومن جب نماز پڑھے تو بار بار اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرتا رہے سورہ فاتحہ کے مضامین کو۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہدایات ہیں اختصار کے ساتھ دی گئی ہیں، کیا تعلیمات دی گئی ہیں، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بندگی کا عہد کرتا رہے، تاکہ جب نماز سے فارغ ہو تو پھر اسی عہد کے مطابق وہ زندگی بھی بسر کرے۔ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ شروع کرنے کے وقت، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ لو شیطان مردود سے۔
اس آیت کی روح سے تلاوت قرآن پاک کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے شروع اللہ کے نام سے جو حد درجہ رحم فرمانے والا و مہربان ہے۔ بے مستحب اور بلکہ سنت یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت بسم اللہ سے کرے، تاکہ بسم اللہ کے جو فوائد ہیں، برکتیں ہیں، وہ بھی اس کو حاصل ہوتا رہے۔ اگرچہ یہ اتنا ضروری نہیں جتنا اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے، اس لیے بسم اللہ کے وقت تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کام اللہ کے نام کے بغیر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر کیا جاتا ہے، وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے بھی بسم اللہ پڑھ کر ہی تلاوت کرنا باعث خیر و برکت ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنا تلاوت قرآن کے وقت ایک طرح کی محرومی کی بات ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ کیا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، ایک آدمی اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ ایک بندہ مومن اقرار کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو رحم کرے، مہربانی فرمائے اپنے بندوں پر، لہذا میں تیرے نام سے یہ شروع کر رہا ہوں تاکہ تیری رحمت کا میں حقدار بن سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم احادیث میں بھی دی گئی ہے۔ ہر کام کے وقت ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں بسم اللہ علی دین الاسلام کہتے ہیں، اور سواری پہ بیٹھتے ہیں بسم اللہ، کشتی پر بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ مومن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جس خدا کا نام لے کر یہ کام کرنے جا رہا ہے، کیا فی الواقع وہ کام واقعی جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہیں وہ ناپسندیدہ تو نہیں ہے؟ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی کام کرے گا تو اس کے دل میں بہرحال یہ خیال ضرور آئے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اس کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ دعا کے طور پر پڑھی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا، تو خط کے شروع میں یہی لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب کشتی پر لوگ سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا، اس کا لنگر انداز ہونا ہے، میرا رب درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے بھی ہوتے ہیں اور حمد کے معنی شکر کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کے اچھے کارناموں کو دیکھ کر کے جو تعریف کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں وہ بھی حمد ہیں، اور کسی کے احسان سے مغلوب ہو کر کے جو اس کے لیے جو تعریفی کلمات زبان سے نکلتے ہیں وہ شکر کہلاتے ہیں۔ تو حمد میں دونوں معنی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے دنیا کو اس نے کیسے بنایا، کس طرح سجایا، کتنے حکمت کے ساتھ اس نے پوری کائنات کی تخلیق کی، اور اس لائق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی رحمتوں میں ڈھانک لیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لہذا وہی اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی شکر کے لائق نہیں ہے۔ رب العالمین،
حمد ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، عالم کا رب ہے۔ عالم کے معنی آتے ہیں عالم جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے، اس سے مراد انسان ہوتے ہیں، یعنی سارے انسانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ، سارے انسانوں کا مالک ہے، بادشاہ۔ رب کے معنی بادشاہ، خالق، مالک، فرما روا، حاکم سب ہوتا ہے۔ اللہ کے ہی شکر کے لائق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی فرما روا ہے کائنات کا، وہی مالک ہے پوری کائنات کا، وہی لوگوں کو پالتا ہے۔ الرحمن الرحیم، حد درجہ رحم کرنے والا، بہت ہی مہربان۔ رحمان اور رحیم، رحمان کے معنی ہوتے ہیں جس کا فیض بندوں پر جو ہے عمدہ چلا آ رہا ہو، جس کی رحمت کا فیض بندوں پر عمدہ چلا آ رہا ہو۔ اور رحیم کہتے ہیں جو مسلسل اپنے بندوں پر رحمت اور مہربانی کیے جا رہا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کا فیض اپنے بندوں پر پورے جوش و خروش کے ساتھ ابل رہا ہے، اس کی رحمت کا فیض، اور مسلسل لگاتار اس کی رحمتیں اس کے بندوں پر نازل ہو رہی ہیں۔ کسی لمحہ، کسی موقع پر اس کی رحمت اپنے بندوں سے منقطع نہیں ہوتی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن، قیامت کب آئے گی یہ وہی جانتا ہے، اور وہی جب چاہے گا تو قیامت آئے گی، اور قیامت جب آ جائے گی تو صرف اللہ ہی کی چلے گی، انسان کی نہیں چلے گی۔ نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی اور سہارا کام آئے گا، نہ کوئی اور طاقت ہوگی جو اللہ کے فیصلے میں رکاوٹ ڈال سکے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے جو ایک بندے نے ابھی تعریف کے انداز میں کہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے احسان کے جذبات سے مغلوب ہو کر کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پابندی کرنا، یہ دونوں چیزیں مل کر کے عبادت ہوتی ہیں۔ غایت التذلل، اللہ کے آگے تواضع و خاکساری کے ساتھ جھک جانا، اور اللہ کے احکام پر پورے طور سے چلنا، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو عبادت کہلائے گی۔ تو ایک بندہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ عبادت کا جو حق ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہو، تیری مدد ہم کو حاصل نہ ہو، تو اگر ہماری رہنمائی نہ کرے تو یہ عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم کو صبر و استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، تاکہ تیری عبادت کے راستے میں ہم کما حقہ تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب بندہ کہتا ہے کہ دیکھیے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو تیرا پسندیدہ ہے، وہ راستہ بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، ان کے ساتھ ہوں گے۔ انعام فرمانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔
اللہ نے ان کو مقبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ محض روپیہ پیسہ دے دینا، روپے پیسوں کی فراوانی، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ مال و دولت بھی اسی وقت انعام بن سکتے ہیں اللہ کا جب اللہ کی اطاعت کے راستے میں ایک بندہ مومن کو حاصل ہوں۔ نافرمانی کے راستے میں اگر یہ حاصل ہوتے ہیں تو اس کی حیثیت سنت ابتلا کی ہے، آزمائش کی ہے، استدراج کی ہے، یعنی ڈھیل اور مہلت کی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر جو مغضوب علیہم تھے، جن پر تیرا غضب ٹوٹا۔ مغضوب علیہم دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو بالکل ٹھکرا ہی دیا، مانا ہی نہیں، اور دوسرے وہ مغضوب علیہم ہیں جنہوں نے مانا تو لیکن پھر جلد ہی اس سے آزاد ہو گئے، اس کو اتار پھینکا، اس کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے سے اتار پھینکا۔ ماننے کو تو مان لیا لیکن جلد ہی اس سے اپنے آپ کو بری کر لیا۔ یہ دو طرح کے لوگ مغضوب علیہم ہوتے ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خوشی خوشی نبی کی دعوت کو قبول کیا لیکن پھر اس میں طرح طرح کی بدعات و خرافات داخل کر دی اور راہ راست سے بھٹک گئے، ایسے لوگ ضالین کہے جاتے ہیں۔ احادیث کے مطابق غیر مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دو قومیں تھیں جو اس آیت کا مصداق تھیں۔ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ سورہ بار بار پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔